الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم نورانی قاعدہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ نورانی قاعدہ میں سب سے پہلے حروف مفردات کا بیان ہے۔ الف سے لے کر یا تک ان تمام حروف کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے، حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے اور حروف الہجا بھی کہا جاتا ہے۔ حروف مفردات کو پڑھنے سے پہلے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ حروف مفردات کو اردو لب و لہجہ میں نہیں پڑھیں گے، یعنی الف، بے، تے، سے، یہ اردو کا انداز ہے، اس لہجہ میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ حروف مفردات کو عربی لب و لہجہ میں پڑھیں گے، یعنی الف، با، تا، سا، جیم، اس لہجہ میں پڑھیں گے کیونکہ قرآن مجید عربی لب و لہجہ میں نازل ہوا۔ دوسری بات، حروف مفردات میں 3 حروف ایسے ہیں جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ 3 حروف سا، ذال، ظا، یہ 3 حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں حروف کو نرم حروف بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 3 حروف جن کو ادا کرتے وقت، پڑھتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اور وہ 3 حروف ہیں ز، سین، صاد۔ ان تینوں حروف کو حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان 7 حروف کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور وہ 7 حروف ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں، اور ان 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 6 حروف ایسے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، یہ دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، حا، یہ دونوں حروف حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خا، اور یہ 2 حروف حلق کے اوپر والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح 16 حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں ملتی ہیں، اور ان 16 حروف کو حروف قریب الصوت کہا جاتا ہے، یعنی ملتی جلتی آوازوں والے حروف۔ تا، طا، ان دونوں حروف کی آواز ملتی ہے۔ سا، سین، صاد، ان تینوں حروف کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ حا، ہا، ان دونوں حروف کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ ذال، زا، ظا، ان تینوں حروف کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ اسی طرح دال، ضاد، ان دونوں حروف کی آواز آپس میں ملتی ہے، اور قاف، کاف، ان دونوں حروف کی آواز بھی آپس میں ملتی ہے۔ اور حمزہ، عین،
ان دونوں حروف کی آوازیں بھی آپس میں ملتی ہیں۔ یہ 16 حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں، انہیں حروف قریب الصوت کہا جاتا ہے، اور جن حروف کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں ان حروف میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر فرق نہیں کریں گے تو قرآن کا لفظ بھی تبدیل ہو جائے گا اور اس کا معنی اور مفہوم بھی تبدیل ہو جائے گا۔